خدا ان کے زندہ اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور دعا ہے کہ خدا ان کا آسمان ہماری زندگیوں میں اس طور سے کھلا رہے کہ ہم اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے بیٹی نے خوبصورتی سے پڑھا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ باتیں پہلے کبھی ان میں سے گزرے ہیں کہ نہیں، لیکن جو سنجیدہ مسیحی ہیں ان کے لیے یہ باتیں بہت ہی ضروری اور امید ہیں، قیمتی ہیں۔ اگر آپ ان پہ غور کریں گے، اگر آپ ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے نبوتی دعا، پروفیٹک پریئر۔ دعا کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، نبوت کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ پروفیٹک پریئر کے بارے میں یا نبوتی دعا کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں تو نبوت کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا یا دوسرے کے اندر کی جو بات ہے اس کو نکال کے پیش کرنا، اس کو نبوت، پروفیسی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور جو ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اچھے ایماندار کو نبوتی دعا تک پہنچنا ہے کہ وہ نبوتی دعا کر سکے۔ اور جو خادم ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جن میں پاسبان ہیں، جن میں لیڈ کرنے والے ہیں اور جن میں ورشپ کرنے والے ہیں، جو سٹیج پہ جو روحانی کام کو لیڈ کرتے ہیں، ان کا کم سے کم معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبوتی دعا کر سکیں، نبوتی بات چیت کر سکیں اور نبوتی پیغام دے سکیں۔ یعنی جب کوئی دعا کو سنے، پیغام کو سنے، گیتوں کو سنے، آپ سے بات چیت کرے، تو اس کو یہ لگے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ دعا میرے لیے ذاتی طور پہ میرے لیے ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پہ پہنچنا ہے۔ نبوتی دعا جو ہے یہ وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور پھر ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے لگتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری سنتا ہے اور خدا ہمارے سارے سوالوں کا، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے، پہلا نبوت اور دوسرا حصہ دعا۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اصل میں دعا کے تعلق سے لوگوں نے ایک بڑا غلط کانسیپٹ بنا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنے طور پہ الفاظ کو بولتے ہیں اور ہم اس کو دعا سمجھتے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا ٹریڈیشنلی پریئر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اپنی بات بتانا، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے ایک سٹیپ آگے جانا ہے، اوریجنل پریئر پہ پہنچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں باتیں کرتا جو اور آپ کو بات ہی نہ کریں۔ جب آپ کسی سے مخاطب ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں کہ میں ون سائیڈڈ بات چیت ہو، ضروری ہے کہ جو دوسرا شخصیت ہے، شخص ہے، وہ بھی آپ سے بات کرے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ دعا ہے، لیکن یہ آدھی دعا ہے۔ جب خدا آپ سے بات کرتا ہے تو یہ پوری دعا ہے۔ اگر ہم دعا میں صرف میں ہی باتیں کرتا ہوں اور خدا بات نہیں کرتا تو پھر وہ دعا جو ہے وہ نامکمل ہے، immature prayer ہے۔
خدا کے لوگوں کی زندگی میں بہت سی برکت کے دروازے نہیں کھلتے، کیونکہ وہ دعا تو کرتے ہیں لیکن وہی بولتے ہیں، خدا ان سے کبھی نہیں بولتا۔ تو جب ہم نبوت کی بات کر رہے ہیں تو نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا انسان کو استعمال کرتا ہے دوسرے انسان کے بارے میں بات چیت کو بتانے کے لیے، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو دعا کی انڈرسٹینڈنگ میں اور آگے بڑھنا ہے۔ سو نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب خدا جو ہے وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبوت ہے۔ اور نبوتی دعا کا کیا مطلب ہے؟ نبوتی دعا کا مطلب ہے کہ جب خدا کا پاک روح آپ کے وسیلے، آپ کے ذریعے، آپ کے لیے خدا سے بات کرتا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے بات کرنا۔ تو جب آپ پروفیٹک پریئر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کا پاک روح آپ کے وسیلے، آپ کے لیے خدا سے بات کر رہا ہے، اس کو نبوتی دعا کہتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جانا ہے، صرف آنکھیں بند کر کے الفاظ نہیں بولنے۔ یہ بری بات نہیں ہے، اچھا سٹارٹ ہے، لیکن اکثر لوگ پوری زندگی سٹارٹر پہ ہی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ کبھی اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ سو مجھے اور آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے جب ہم پروفیٹک پریئر کو سٹڈی کر رہے ہیں کچھ وقت کے لیے، کہ دعا ہو یا نبوتی دعا ہو، یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسے بدروہیں نکالنا، یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ نعمتیں کتنی ہیں بائبل میں لکھی ہوئی؟ شاباش، کتنی ہے؟ 9 نعمتیں۔ اور دعا ان میں سے کوئی نعمت نہیں ہے۔ نبوتی دعا کوئی نعمت نہیں ہے، بدروہیں نکالنا کوئی نعمت نہیں ہے۔ 9 نعمتیں، علمیت کا کلام ہے، حکمت کا کلام ہے، نبوت ہے، غیر زبانیں ہیں، غیر زبانوں کا ترجمہ ہے، ایمان ہے، شفا ہے، معجزے ہیں، روحوں کا انتہا، یہ 9 نعمتیں ہیں۔ ان میں سے کہیں دعا آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو سب ایمانداروں نے کرنا ہے، یہ وہ کام ہے جو تمام کلیسیا نے کرنا ہے۔ مسیح نے جب کہا کہ تم نے دعا کرنی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اسپیسیفک لوگوں نے دعا کرنی، اس کا مطلب ہے کہ سب نے دعا کرنی ہے، سب نے مسیح سے بات کرنی ہے، سب نے مسیح سے گفتگو کرنی ہے۔ سو نبوتی دعا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے کہ مجھے تو یہ نعمت نہیں ملی، یہ نعمت نہیں ہے، یہ مسیحی زندگی کا نارمل بیہیویئر اور سٹائل ہونا چاہیے کہ وہ دعا میں زندگی بسر کریں، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں بہت سی برکتیں جو مل سکتی ہیں وہ رہ جائیں گی، وہ ہمیں نہیں مل سکے گی۔ جو دعا ہے اور پروفیسی ہے، نبوت ہے، یہ ایسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ وہ لوگ جو زیادہ دعا میں چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کا اگلا سٹیپ یہ ہے وہ پروفیسی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ زیادہ دعا کرتے ہیں آپ کی روح خدا کی روح سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جو خدا کا جو ڈاک خانہ ہے نا، وہاں سے دوسروں کے لیے لیٹر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کیا ہے؟ نبی جو ہے یہ وہ ڈاکیا ہے جو نہ صرف آسمان کی گورنمنٹ سے آپ کے لیے لیٹر لیتا ہے بلکہ وہ لیٹر پڑھ کے بھی سناتا ہے۔ کیا آپ کو یہ کہا گیا ہے؟ پرانے وقت تھے نا، اولڈ ٹائمنگز، ان میں جو ڈاکیا ہوتا تھا وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا، اس کو بات چیت آتی تھی، تو وہ جب آتا تھا تو نارملی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے تو پھر ڈاکیے سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ بھائی یہ لیٹر ذرا پڑھ کے بھی سنا دیں۔ تو نبی کا یہ کام ہے کہ اس نے جب کنیکٹ ہو گئے دعا اور نبوت،
کے لیے آپ کو خدا پیغام دینا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کنیکٹ ہو گئے, آپ اس کے ساتھ رابطے میں آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزڈم بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کا پیغام جو آپ تک پہنچتا ہے ضروری نہیں کہ آپ فوراً اس کو پہنچا دیں یا ویسے ہی پہنچا دیں. یو ہیو ٹو ویٹ. اس کے لیے بھی میچورٹی کی ضرورت ہے. اس لیے ایسے لوگوں میں میچور خادموں کے ساتھ رہنا چاہیے. خدا کو آج کے زمانے میں ابتدا سے لے کے کبھی خادموں کی ضرورت نہیں تھی. خدا کو خادموں کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو دعا کرنے والوں کی ضرورت ہے. آج سیمنریز میں ہم خادم پروڈیوس کرتے ہیں جو جا کے خدا کا کام کرتے ہیں. خدا کا شروع سے پلان یہ تھا کہ دعا کرنے والے اس سے مل جائیں اور پھر وہ ان کو بھیجے کہ وہ اس کی خدمت کریں. جو دنیا اس نے چیزوں کو ریورس کر دیا ہے. ہم نے بائبل کے پیٹرن کو ریورس کر دیا ہے. میں سوچتا ہوں چونکہ میری بیک گراؤنڈ پینتیکاسٹل ہے, چونکہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا تو یہ ہونا چاہیے, وہاں پہ یہ ہوتا نہیں, بات یہ نہیں ہے. جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں, آپ سنجیدہ مسیحی ہیں, تو جو کچھ آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ بائبل میں اس کا پیٹرن کیا ہے. اگر بائبل میں اس کا پیٹرن موجود ہے وہ اس کے مطابق ہے تو کریں, اگر موجود ہے اور مطابق نہیں ہے تو مت کریں. یہ سنجیدہ مسیحی کا کام ہے. سو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے, خدا دعا کرنے والے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا جو ہے وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے خادم اور خدمتیں جنم لیتی ہیں. اگر سیمنریوں کی کوکھ سے جنم لیا ہے آج تک کتنے خادموں نے, اور حال میرے اور آپ کے سامنے ہے. دعا کی کوکھ سے نکلے خدا کے لوگ, یا ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اب دعا میں انٹر ہونا ہے, خدا سے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا کا کام ہے. لوکا 2 باب کی اگر آپ 36 سے 38, 36 سے 38 آیات پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عورت کا ذکر ملے گا جو 84 برس سے بیوہ ہے, اور وہ خدمت کر رہی ہے وہاں پہ ہیکل کے اندر. یسوع کو اس کے ماں باپ یروشلم میں لے کے گئے ہیں. یسوع کی عمر اس وقت لگ بھگ 1.5 یا 1.25 مہینے کی عمر تھی ان کی, a little baby. جب مقدسہ مریم اور مقدس یوسف ان کو لے کے گئے ہیں, خداوند کو ہیکل میں شمعون انہیں ملا ہے, اس کے پاس نبوتی خدمت ہے, وہ نبوت سے بتا رہا ہے. پھر ہنا ملی ہے, فنوئیل کی بیٹی ہے, یہ آشر کے قبیلے سے ہے, 84 برس سے بے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, اور وہ جو یروشلم کی سلامتی کے منتظر تھے ان سے اس بچے کے بارے میں بات چیت کرنے لگی. اس کو یہ خدمت کہاں سے ملی ہے؟ دعا کے وسیلے سے, کیونکہ وہ دعا کرنے والی ہے. ہنا جو ہے وہ دعا کرنے والی عورت ہے. سو خدا اس کو اپنے دعا کی کوکھ سے جنم لے, خدمت ہے. تو پھر اس زندگی کی بات چیت, دعا, سب کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, ریگولر نہیں ہوگا. اگر ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے نبوت کی ہے تو کسی نے کہا ہے کہ 1 منٹ کی نبوت کے پیچھے گھنٹوں کی دعا ہوتی ہے, یا 1 منٹ کی نبوت کے پیچھے گھنٹوں کی دعا ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ نبوت یا غلط ہوگی یا شیلو ہوگی, وہ بڑی ہلکی ہوگی, کنفیوژن پیدا کر دے گی, کلیئرٹی اس میں نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پریئر وہاں پہ موجود نہیں ہے. کیونکہ دعا اور نبوت یہ لازم اور ملزوم ہے. جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ پروفیٹک پریئر میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے, اسرائیل کی
ہسٹری کا تاریخ ترین دور کون سا تھا؟ جب اخیب وہاں پہ بادشاہ تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ ایزابل تھی، جھوٹی نبیہ تھی، بال کی پجارن تھی، اور اس تاریخ ترین دور کے اندر خدا نے اپنا بہترین خادم بھیجا جس کا نام ایلیا تھا، جو زندہ آباد میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اور ایلیا کے بارے میں بہت سی خوبصورت باتیں آپ پڑھتے ہیں سلاطین کی پہلی کتاب جب آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایلیا کے بارے میں لکھا ہے، اگر آپ اس کی 17 اور 18 چیپٹرز کو پڑھیں گے، جا کے پڑھ لیجئے گا اگر دل کرے آپ کا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایلیا نے کہا، کھڑے ہو کے بادشاہ آیا اور بادشاہ کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں، نہ اوس گرے گی نہ می برسے گا۔ خدا نے نبوت کا سارا انحصار، دار و مدار پورے طور پہ کس پہ خدا ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ ایلیا کے اوپر۔ اس لیے ایلیا نے کہا جب تک میں نہ کہوں یہ نہیں ہوگا۔ What a man of prayer! خدا نے سارا فوکس اس پہ کر دیا ہے ایلیا کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ایلیا اتنی دعا کرتا ہے کہ خدا کی مرضی ایلیا کے الفاظ بن گئے ہیں۔ نبوت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو خدا آسمان پہ سوچ رہا ہے وہ زمین پہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبوت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ خدا کے منہ کا کام کرتے ہیں۔ منہ کا کیا کام ہے؟ زبان کا بولنا، بتانا۔ تو وہ کہہ رہا ہے جب تک میں نہ کہوں۔ اتنی پریئر میں جانے والا شخص ہے کہ اس کو ٹریول کرنے کے لیے کسی رتھ کی، گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب اخیب کا نوکر اس کو ملا اور اس سے کہا کہ جا اس کو کہہ کہ آج میں اس سے ملوں گا، تو اس نے کہا کہ مالک مجھ پہ رحم کر۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تجھے تو بہت ڈھونڈا ہے انسان نے، تو تم ملتا ہی نہیں ہے، تو ابھی میں جا کے بتاؤں گا تو خدا کا روح تجھے اٹھا کے کہیں اور لے جائے گا، تو کہیں اور ٹریول کر جائے گا، تو وہ تو مجھے قتل کر دے گا اخیب بادشاہ۔ اس نے کہا نہیں جس کو جا کے بتا آج ضرور ہے کہ میں سے نہیں، کیونکہ وہ دعا کرنے والا شخص ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ وہ دعا کرنے والا ہے، پاورفل نبی ہے اور زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اس لیے رسول کہتا ہے ایلیا کون تھا؟ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں جی وہ تو ایلیا تھا، میں تو عام انسان۔ نہیں 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 نہیں، وہ بھی عام انسان تھا، خدا کے حضور میں جانے سے اسے عام انسان سے خاص انسان بنا دیا، اسے ایلیا بنا دیا، جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ اس لیے رسول نے لکھا تھا کہ ہم کسی مغالطے میں، غلطی میں نہ رہیں، ہم جانے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت تھا، مطلب کہ ہم بھی اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں، یہ پاسبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایلیا کو بنانے والا خدا ہے، وہی خدا آپ کا خدا ہے، وہی خدا آپ کے ساتھ ہے، وہی خدا آپ کے لیے فکر کرتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو بھی اس جگہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم نے وفاداری کے ساتھ اس کے حضور میں رہنا ہے۔ جو کام، جو خدمت، جو توڑا اس نے مجھے دیا ہے، جو ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے، جو ذمہ داری میرے پاس ہے کسی بھی جگہ پہ، میرے خاندان میں، میرے گھر میں، کلیسیا کے اندر، میں اس کو پوری جان فشانی سے، پوری دیانتداری سے میں کوشش کرتا ہوں جو کام میرے پاس ہے جب میں اس کو کروں تو ایسے کروں کہ کوئی دوسرا اس طرح نہ کر سکے، یا جب کوئی دوسرا دیکھے تو وہ کہے کہ یہ بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں دیانتداری سے خدا کے حضور میں رہنا ہے۔ جو کچھ آپ کو ملا ہے، جہاں آپ پہنچے ہیں، سو اس نے کہا
کہ جب تک میں نہ کہوں. لیکن ایک دن ایسا آیا، آپ اس کہانی سے واقف ہیں، کریت کا نالا، سارپت کی بیوہ، بعد میں کریت کے نالے پہ سارپت کی بیوہ سے پہلے خدا نے رکھا تھا، کوے روٹی دیتے تھے آ کے اس کو. تو کلام میں لکھا ہے کہ کریت کے نالے کا پانی سوکھ گیا. گویا یہ نبی اپنی نبوت کا خود ہی شکار ہو گیا. نبوت کی ہے کہ کہیں جو ہے وہ خشک سالی ہے، کال ہے، قحط ہے پورے ملک میں، اور اب اس نبوت کا وہ خود ہی شکار ہو گیا. اب اس کے لیے بھی پانی نہیں. لیکن اس نے نبوت نہیں کی کہ بارش، اس نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نہیں ہوگی. اس نے کیوں نبوت نہیں کی بارش ہو؟ کیونکہ اس کو پانی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی خدا کی مرضی اور منشا نہیں ہے. اس نے اس لیے نبوت نہیں کرنی کہ اب اس کو پیاس لگ گئی ہے تو پھر اس کو ختم کر دو، نہیں. اور اگر وہ کرتا اور بارش ہو بھی جاتی تو بارش ہونے سے پہلے ایک عظیم معجزہ ہوا. کلام میں لکھا ہے خدا جو ہے پوری قوم کو ریوائیو کرنا چاہتا تھا. پوری قوم جو یہوہ خدا سے دور چلی گئی تھی، اور وہ پیگن گاڈز جو ہے، بال جو ہے، بلیم جو ہے، جس سیرت کے پیچھے چلنے لگ گئے تھے. کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو کہا، ایلیا کو، ایلیا نے کہا کہ اخیب کو کہا کہ بلیم کے، بل کے 450 نبی، یہ سیرت کے 400 نبی ان کو بلا کے لے بولے. وہ آ گئے. اس نے کہا کہ بھائی تم اتنے زیادہ ہو، 950 لوگ، آپ اندازہ کریں 950 لوگ کھڑے ہوں، روب شوب پہن کے، اپنا جو بھی ان کے ریچولز تھے، اور وہ اکیلا خدا کا نبی ایلیا. اس نے کہا جو فیصلہ ہو جائے. کیا فیصلہ؟ اس نے کہا کہ قربانی کریں گے ہم، تم بھی قربانی کرو، میں بھی قربانی کروں گا. پہلے تمہارا موقع ہے، تم زیادہ. جس کا خدا آگ سے جواب دے، جس کا خدا آگ لے کے اتر آئے قربانی پہ، وہ زندہ خدا ہے. اور اگر آگ نہ آئے تو وہ جھوٹا خدا ہے، وہ مردہ خدا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے قائل ہو، تم کتنے زیادہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور کلام میں لکھا، آپ اس کہانی سے واقف ہیں، وہ اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے، مارنے لگے، دعا کرنے لگے، اونچی بولنے لگے، اور سارا دن گزر گیا. And nothing happened. اس کے بعد ایلیا کی باری آئی. ایلیا نے جو ہے وہ مذبے کو تیار کیا، لکڑیوں کو لگایا، بیل کو کاٹ کے اوپر رکھا، اور اس نے کہا کہ 4 مٹکے پانی کے لے کے آؤ. 4 مٹکے پانی کے آگے اس نے کہا اب اس کے ارد گرد جو ہے ایک گہری کھائی، ٹویا کھود دو. جو میں نے جگہ تیار کیا کھود دیا گیا. اس نے کہا کہ پانی کے مٹکے اس کے اوپر ڈالو، 4 ڈال دیے گئے. اس نے کہا دوبارہ ڈالو، پھر ڈالے. پھر اس نے کہا تیسری بار ڈالو، ڈالے. پھر اس نے دیکھا کہ نیچے جو کھائی کھودی اس میں جگہ خالی. اس نے کہا اس کو بھی اور پانی سے بھر دو. اور اس نے دعا کی اور آگ آسمان سے نازل ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ یہی خدا زندہ خدا ہے، یہوہ خدا ہاشم ایدونائی یاوے، میں جو ہوں سو ہوں ہی زندہ خدا ہے. اور پورے ملک میں، پورے علاقے میں، اس جگہ پہ ریوائیول، برکت. اس کے بعد بارش کی بات ہوئی. حالا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس جو ہے اس کو پیاس لگی ہے. ڈرنکیبل واٹر جو ہے، پینے کے لائق پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. فصلیں سوکھ گئی. نبوت نہیں کی. اگر وہ کر دیتا تو یہ بڑا کام نہ ہوتا. اور کلام میں یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ایلیا ہے جب یہ سارا کام ہو گیا تو اس کے بعد اب وہ اخیب سے اس نے بات چیت کرنی شروع کی ہے. میں نے اور آپ نے نبوتی
دعا میں یاد رکھنا ہے کہ جو نبوتی دعا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے بچہ جنم لیتا ہے، یہ اسی طرح کا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھیں، اور 5-7 منٹ میں آپ اس کو اور زیادہ کلیئرٹی سے سمجھیں گے، کیونکہ جو نبوتی دعا ہے اس کو جنم دینا پڑتا ہے، جو نبوتی دعا ہے اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، دعا سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا نبوت کی کوئی بات ان کے لیے کی جاتی ہے اور وہ سن کے تو وہ چلے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نبوت پوری نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے اور میں نے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہ کے آج چند ایک باتیں اور سننی ہیں کہ نبوتی دعا جو ہے وہ کیا ہے۔ نبوتی دعا جو ہے، جو بھی نبوت آپ کے لیے کی گئی ہے وہ خود سے نہیں ہوگی، اس کو آپ کو جنم دینا پڑے گا، آپ کو اسے پیدا کرنا پڑے گا۔ جب آپ کے لیے نبوت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی مرضی معلوم ہو گئی ہے، اب آپ نے اس پہ خود کام کرنا ہے۔ ایلیا کے بارے میں لکھا ہے، ایلیا نے جب اخیب سے بات چیت کی ہے یہاں پہ، تو اس نے کہا اخیب کو کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ کیا کہا کہ کیا ہے؟ کثرت کی بڑی بارش کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد خود پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کیا کرنے لگ گیا؟ دعا کرنے لگ گیا۔ اپنے نوکر کو بلایا اور پوچھا جہاں دیکھ کچھ ہے، معاملہ حالات نظر آتے ہیں تو بارش کے؟ تو اس نے لکھا کچھ، کوئی بارش کے حالات نہیں ہے، بارش پیدا ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس نے بتایا کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے کہ بادشاہ، اور خود جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور دعا کرنے لگا۔ اور اگر آپ پڑھیں سلاطین کی پہلی کتاب کو، اس کے 18 باب کی 42 آیت 42 ورس، تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور دعا کرنے لگا۔ یہ وہ پوزیشن ہے جو اس وقتوں میں عورتیں جب وہ بچے کو جنم دیتی تھی تو اس وقت وہ اس پوزیشن کو لیتی تھی، گویا وہ دعا کو، اس نبوت کو جنم دے رہا تھا۔ اور اس نے سر نہیں اٹھایا، اس نے کہا اچھا دیکھ، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس نے کہا پھر دیکھ، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس نے کہا دوبارہ دیکھ، اور کلام میں لکھا ہوا آیا اور اس نے کہا ایک ہاتھ کے برابر چھوٹا سا ایک بادل کا ٹکڑا سا ایسے لگتا ہے، کیا ہے؟ That's it۔ وہ اس وقت تک دعا کرتا رہا ایلیا پہاڑ پہ چڑھ کے جب تک کہ بارش ہونے کے حالات پیدا نہیں ہو گئے۔ اس نے اس کو جنم دیا ان حالات کو۔ یہ میرا رب کا کام ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کو کیا کہا ہے؟ ہم کون ہیں؟ اس کی دلہن ہے۔ دلہن کا کام جنم دینا ہے، اس لیے بھی اس نے ہمیں دلہن کہا ہے، تاکہ عورت ہو، مرد ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس کو پتا ہو جو خدا کی باتیں ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، لینا ہے، پھر ان کو پیدا کرنا ہے، ہم نے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے۔ جب آپ اس پوزیشن میں چلے جائیں گے، دعا میں چلے جائیں گے۔ اس سال کے شروع میں جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی وہ یہ تھی کہ کلیسیا میں جو سب سے کم بات ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ لوگ دعا نہیں کرتے، بائبل پھر بھی شاید کبھی پڑھا لیتے ہوں گے، pray they don't pray۔ اس لیے کوشش کر رہا ہوں میں تاکہ آپ اس کی انٹینسٹی کو، اس کی خوبصورتی کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ دعا کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم نے دعا نہ کی، میں نے پہلے بھی آپ کو، ہم بہت سی چیزیں مس کر دیں گے اپنی زندگی میں سے۔
اس لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو جب دعا میچور ہو گئی ہے تو پھر اس کے نتائج کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابلیس بھی اس کو نہیں روک سکتا. ابلیس جتنی مرضی کوشش کر رہا ہے, جتنے مرضی وہ اپنی پوری طاقت لگا لے, جب اس کا ٹائم آ گیا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایسے ہے جیسے بچہ ہے. جب پیٹ میں بچہ ہے, 9 مہینے پورے ہو گئے ہیں, ٹائم پورا ہو گیا, میچور ہو گیا, پھر اس کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر وہ بچے نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے, وہی بچے نے آنا ہی آنا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو نبوتی پریئرز, نبوت سننی ہے, کلام کی بات جو ہمارے لیے, اس کے بعد اس کو ہم نے نبوتی دعا بنا لینا ہے. خداوند تو نے یہ کہا ہے, تو میرے لیے کہا. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی غلط نبوت کر دی ہے اس نے. شاید اگر بندہ ٹھیک ہے, خدا کا بندہ ہے, پاک ہے, خدا کے ساتھ چلتا ہے, تو پھر وہ نبوت غلط نہیں ہے. آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ علمیت کا کلام کیا ہے, حکمت کا کلام کیا ہے, نبوت کیا ہے. یہ تینوں ایریا جو ایک چیز ہے, اس کا تعلق مستقبل سے ہے, کا ماضی سے ہے, کا حال سے ہے. سو جو آج کے لیے خدا کی بات آپ کو پتہ چلی ہے, وہ اپنے لے لینی ہے, اڈاپٹ کر لینی ہے. یہ باتیں جو آپ سنتے ہیں, بہت سی چیزیں میں کہہ دیتا ہوں, I know you don't know, میں جانتا ہوں آپ ان کو نہیں جانتے, لیکن کبھی پوچھتے بھی نہیں واپس آ کے. اتنا ٹائم کا نہیں ہوتا کہ ہم ان کی بہت سی ڈیٹیلز کے اندر جائیں. سو مجھے اور آپ کو پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ جب نبوتی پیغام, نبوتی دعا, نبوتی باتیں آپ کو ملی ہیں, پروفیسی آپ کی زندگی میں کی گئی ہے, ہوئی ہے, تو پھر آپ نے آگے کیا کرنا ہے. نبوت ہوئی ہے, فار ایگزامپل کہ میں تجھے نبی بناؤں گا, تو اس کے پیچھے ٹائم ہے. جب یہ نبوت ہوئی ہے تو آپ نے اس پریئر کو ایڈاپٹ کر لینا ہے اور دعا شروع کر دینی ہے, اور خدا اپنے وقت پہ آپ کو نبی ہونے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گا. خدا کہتا ہے میں تجھے شفا دوں گا, میں تجھے استعمال, یہ ساری چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم اٹیچ ہے. آپ نے اس بات کو پریئر میں اڈاپٹ کر لینا. خدا کب یہ کرتا ہے؟ جب میں خود اتنی دعا نہیں کرتا تو پھر خدا کسی کو استعمال کرتا ہے تاکہ اپنا پلان مجھے بتائے, اور میں اس پلان کو پریئر میں اڈاپٹ کر لوں اور اس کو اس وقت تک کرتا رہوں جب تک اس کی پیدائش نہیں ہو جاتی, جب تک کہ وہ بات ہو نہیں جاتی. This is the pattern, the summary of this message. لیکن ہم آتے ہیں, سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلے یہ 1.5-2 گھنٹے and that's it. اچھا ہے, برا نہیں ہے, but it's not enough. خدا کے لوگ 24/7 خدا کے لوگ ہیں. خدا کے لوگ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے یہ کہ ہمارے اتنے بجے سے اتنے بجے خدا کے لوگ ہیں, اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا ہے. نہیں, they are permanently people of God. سو مجھے اور آپ کو مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے, وہ بھی لوکا 2 باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بہت سی باتیں لکھی ہیں. مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے, 2 باب کی 19 آیت پڑھیں, اور بہت سی یادیں لکھا ہے. وہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کے غور کرتی رہی, میڈیٹیٹ کرتی رہی. اسے کہا تو حاملہ ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا, وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پہ بیٹھے, اس کی سلطنت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا, تیری جان تلوار سے چھد جائے گی, یہ بچہ بہتوں کے اٹھنے اور گرنے کا سبب. بہت سی نبوتی باتیں اس کو مل رہی ہیں اس بچے کے بارے میں. وہ دل میں کیا کر رہی ہے؟ میڈیٹیٹ کر رہی, پریئر کر رہی ہے. She was a woman of prayer. دعا کر رہی ہے جب تک مسیح پیدا نہیں ہو. دعا کر رہی ہے, وہ خدمت میں آ گیا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. She is praying and keep on praying. وہ میڈیٹیٹ کر رہی ہے day and night, جو باتیں اس کو ملی ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اگر ہم میڈیٹیٹ نہیں کریں گے وہ باتیں جو ہمیں ملی ہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں.
कलाम में लिखा है, जिस नौकर ने अपने मालिक की मर्जी जान ली और उसके मुताबिक अमल ना किया, वो मार नहीं खाएगा, कलाम में लिखा है बहुत मार खाएगा। पढ़ते हैं, ये आखिरी आयत और फिर क्लोज करते हैं। लूका 12 बाब है, 47 आयत पढ़ दे बुलंद आवाज से। लूक चैप्टर 12 वर्स 47। परंतु वे दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा। जिसने अपने मालिक की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं किया, अमल नहीं किया, वो कितने कोड़े खाएगा जी? बहुत मार खाएगा। सो फैसला अब मेरे ऊपर है कि मैंने बरकत पानी है कि फिर मार वाली बात नहीं है। कलाम क्या कहता है, क्या होगा? बहुत मार खाएगा। एंड दिस इज नॉट अ जोक, वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। आइए अपनी आंखों को दुआ में बंद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, कलाम की बातों को मेरे लिए और मेरे नज़ीज़ों के लिए बाइस बरकत ठहरा। तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया है, तौफीक बख्श कि हम इसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। अपनी मेज पे आने की तैयारी बख्श, यीशु के नाम में, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की मेज पर शरीक होंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई रॉबर्ट से मेहरबानी से